افغان طالبان کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان کی طرف سے انہیں دورے کی دعوت دی گئی تو وہ پاکستان جائیں گے اور وزیراعظم عمران خان سے ملیں گے۔ وزیراعظم عمران خان نے امریکہ کے حالیہ دورے میں کہا تھا کہ جب وہ پاکستان جائیں گے تو طالبان سے ملیں گے تاکہ وہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہو جائیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہیں پاکستان کی طرف سے رسمی طور پر دعوت دی جائے تو وہ پاکستان جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تو خطے اور ہمسایہ ممالک کے دورے وقتاً فوقتاً کرتے ہیں، تو اگر ہمیں پاکستان کی طرف سے رسمی دعوت ملتی ہے تو ہم جائیں گے، کیونکہ پاکستان بھی ہمارا ہمسایہ اور مسلمان ملک ہے۔ افغان طالبان پر ماضی میں متعدد بار یہ الزام لگ چکا ہے کہ پاکستان ان کو سپورٹ کر رہا ہے، تاہم حال ہی میں پاکستان بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ ان کا طالبان پر ماضی کی طرح اثر و رسوخ نہیں رہا۔ اس سوال کے جواب میں کہ طالبان پر تو پہلے ہی یہ الزامات ہیں کہ وہ پاکستان کی پروکسی ہیں، تو کیا اس دورے سے افغانستان کے اندر اور باہر ان پر مزید الزامات نہیں لگیں گے؟ سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ وہ لوگ جن کے پاس طالبان کے خلاف جھگڑے کے لیے کوئی اور دلیل نہیں، وہی ان پر اس قسم کے الزامات لگائیں گے۔ ماضی میں بھی لگا چکے ہیں اور مستقبل میں بھی لگاتے رہیں گے۔ ایک تو ہمارے اسلامی اور قومی مفاد ہیں جس میں ہم کسی کو بھی مداخلت نہیں کرنے دیتے ہیں، البتہ جہاں تک دوسرے ممالک یا پھر ہمسایہ ممالک کے ساتھ رابطے قائم کرنے کا سلسلہ ہے، ان کے ساتھ تو ہمارے رابطے ہیں بھی اور ہم چاہتے بھی ہیں۔ دورہ امریکہ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ ان سے کچھ ماہ قبل بھی طالبان وقت ملنا چاہتا تھا، لیکن افغان حکومت کی تشویش کی وجہ سے انہوں نے ملنے سے انکار کیا۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس سال فروری میں میڈیا کو جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کا ایک وقت پاکستان کا دورہ کرے گا اور وزیراعظم عمران خان سے ملیں گے۔ اس وقت اسلام آباد میں افغان سفارتخانے کے بعض ذرائع نے BBC کو بتایا تھا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر وزیراعظم عمران خان طالبان کے وفد کے ساتھ ملیں گے تو وہ پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات مؤخر کر لیں گے۔ تاہم وزیراعظم عمران خان کے مطابق اس بار وہ افغان حکومت کی رضامندی سے مل رہے ہیں تاکہ ان کو افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے آمادہ کر لیں اور آنے والے انتخابات میں حصہ لیں۔ طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین کہتے ہیں کہ بیرونی قوتوں کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی کے بعد افغان فریقین کے ساتھ ساتھ افغان حکومت سے بھی ملیں گے۔ ہم نے افغانستان کے مرحلے کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک بیرونی اور دوسرا اندرونی۔ پہلے مرحلے میں جاری مذاکرات اب اختتامی مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے تو پھر ہم دوسرے مرحلے میں تمام افغان فریقین سے بات چیت کریں جس میں افغان حکومت بھی ایک فریق کی حیثیت سے شامل ہو سکتی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے امریکہ کے دورے میں یہ بھی کہا تھا کہ کابل سے اغوا کیے گئے 2 غیر ملکیوں کی رہائی کے لیے 48 گھنٹے میں خوشخبری دے سکتے ہیں۔ 62 سالہ امریکی شہری کیون کینگ اور 50 سالہ آسٹریلوی شہری ٹیموتھی جان کابل میں امریکی یونیورسٹی میں بطور استاد کام کرتے تھے، جن کو اگست 2016 میں طالبان نے افغان دارالحکومت کابل سے اغوا کیا تھا۔ وزیراعظم عمران خان کے اس بیان پر سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ وہ 48 گھنٹے کا کچھ نہیں کہہ سکتے، البتہ ان کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ قیدیوں کے تبادلے ہوں اور ان کے گرفتار ساتھی رہا ہو جائیں۔ ہم نے پہلے بھی گرفتار ساتھیوں کی رہائی کے لیے قیدیوں کے تبادلے کیے ہیں اور اب بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی کچھ کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔